اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو اس دعا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر دعا مانگے گا، اپنی کوئی بھی حاجت مانگے گا، وہ دعا یقیناً قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، پتھر پہ لکیر، زیادہ بنی اسرائیل بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے کریں گے یا ویسے کریں گے۔ یا دیکھو اس کے اوپر ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ بہت سالوں سے پرسپیکٹو نظریہ چلا آ رہا ہے لوگوں کا کہ گھر کے اندر جو ہے نا سفید چادر بچھائی جائے، چاندنیاں بچھائی جائیں، بہت سارے چیئے رکھے جائیں، 1.25 کا ختم کیا جائے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت جلالی ہے، بہت جلال والا ہے، آپ اس کو ایسے بنا وضو کے اور چاندنی بچھا کے آپ اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے، بیچ میں اگربتیاں ہونی چاہیے اور چھڑکا ہونا چاہیے پھولوں کا، خوشبوؤں کا۔ ایسا کچھ سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی سفید چادر بچھا کر اور لوگوں کو بلا کر اس کا 1.25 کا ختم کرتا ہے صرف اس نیت سے کہ یہ ہمارے دین میں ہے یا ہمارے یہ دین سے ثابت ہے، تو واللہ یہ کھلم کھلا بدعت ہے، اور بدعت شرک کے مترادف ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہوتی، اور بدعتی لوگوں کو تو حوض کوثر سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، کہا جائے گا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کا بدعتی تھا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا ہے کہ جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا مانگے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ جو کوئی غم سے نجات چاہتا ہے وہ بھی یہ دعا پڑھے، سب سے بڑی دعا، سب سے بہترین دعا ہے غم سے نجات کے لیے، تکلیف سے نجات کے لیے، پریشانی کے نجات کے لیے۔ اگر کوئی شخص کال کوٹری میں پھنسا ہوا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ گٹر میں کہیں ایسا پھنس گیا ہے کسی گفا میں جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن لگ رہا ہے، تو وہ چاہیے کہ وہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے۔ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اس کو اس دعا کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی تھی، کہاں پر؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اور مچھلی کے پیٹ میں کیا ہوتی ہے؟ غلاظت ہوتی ہے نا، کہ وہاں پہ سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی یا لوگوں کو بلا کر 1.25 کا ختم کروایا تھا؟ نہیں۔ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہے نا، لیکن جانور اور چرند پرند یہ سب کیا ہے؟ انسان سے نیچے ہیں۔ انسان اشرف ہے، باقی سب نیچے مخلوق ہے، تو نیچے مخلوق کا پیٹ اشرف تو نہیں ہو سکتا۔ نیچے جو مخلوق ہے، جو جانور ہے، جو مچھلی ہے، انسان کے پیٹ سے زیادہ اشرف تو اس کا پیٹ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جو بدبودار پیٹ ہوگا، جو اندھیرے سے گھرا ہوا تھا، جہاں میں غلاظت بھی ہوگی، وہاں بیٹھ کر اپنی رہائی کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے یہ دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پھنس گئے ہیں یا پریشانی میں مبتلا ہیں یا غم میں مبتلا ہیں یا اپنی حاجت پوری کروانی ہے، تو اس دعا کے ذریعے آپ اپنی حاجت کو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت آپ جو ہے نا اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دیکھو ناپاکی کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ہی منع ہے، ٹھیک ہے؟ حیض کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ہی منع ہوتا ہے۔ جب تک آپ پاک نہیں ہو جاتے تب تک آپ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، تب تک آپ قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ حائضہ عورت تو قرآن پاک پڑھ بھی نہیں سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو یہ جو بدعت ہے جو عام ہے، آج سے یہ بند
ٹھیک ہے. اگر کسی نے یہ بدعت کر دی ہے کہ یہ حدیثوں سے یا دین میں ہمارے ثابت ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو فوراً اپنے بندوں کی معافی کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی معافی کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اگر میرے پچھلے وقت میں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، بدعت کی ہے، سنت کے نام پر یا دین کے نام پر، اگر اسلام کے نام پر میں نے یہ بدعت کر دی تو یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا یا کروں گی. اب سے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنی تسبیحات میں پڑھیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا تمہارا بنایا ہوا کلام نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا زیادہ مشقتیں ہوں، پریشانی ہوں. لیکن تجوید کے ساتھ ہو سکے تو قرآن کو پڑھیے. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.